جب پوری دنیا میں مسلمان عید کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانیوں کا اہتمام کرتے تھے، 25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کی اور ساری انسانیت کے لیے خیر اور کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ عین اسی لمحے سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں اور سرکار کی اجازت سے ایک بدبخت انسان نے قرآن کریم کو جلایا، اور حقیقت میں یہ قرآن نہیں بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے دل کو جلایا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پولیس کی موجودگی میں اور ان کی اجازت سے یہ عمل ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں اسلام کی طرف لوگوں کا ایک زبردست رجوع شروع ہوا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر قرآن کریم کی مانگ ہے۔ اس لیے ایک رد عمل کے طور پر اس حق اور سچ اور اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک میں کچھ دہشت گردوں نے، نفسیاتی بیمار بھی ہے اور مذہبی دہشت گرد بھی ہے، انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور توہین شروع کیے، توہین امیز کارٹون بنانے شروع کیے اور قرآن کریم کے جلانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عمل کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر ایک چھپی ہوئی جہالت کا اظہار کیا ہے، اس لیے کہ جلانے سے قرآن کریم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ماضی میں بہت سارے ایسے لوگوں نے سازشی کی ہے، مساجد سے قرآن کریم اکٹھا کر کے جلائے گئے، دریا برد کیے گئے، بڑی تعداد میں حفاظ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا وعدہ ہے یہ میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی کہ آج بھی قرآن کریم اسی صورت میں موجود ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ دنیا کی کچھ قوموں نے اس فعل کی مذمت کی ہے، جس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم نے کی ہے، روس کے صدر پیوٹن نے کی ہے، خود عیسائیوں کے پوپ نے مذمت کی ہے۔ اس پہ ہم ان کو شاباش دیتے ہیں اور انہوں نے انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ گزشتہ عرصے میں خود امریکہ میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو ان کے لیے سزا ہے، اور ماضی میں تو ان پر پھانسی بھی دی گئی ہے، عمر قید کی سزا بھی دی گئی ہے۔ خود یورپ ممالک میں ہولوکوسٹ کے نظریے کے مخالفت پر ایک سزا مقرر ہے۔ گزشتہ عرصے میں یعنی 15 مارچ کو 2022 کو خود اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن ہم منائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مذہب، دینی اور مذہبی شخصیات اور آسمانی کتب کا توہین کرنا یہ ساری انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سویڈن میں عید کے دن اس واقعے کا ہونا بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے، اور عید سے لے کر اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ OIC کا ایک ہنگامی اجلاس ہوگا اور اسلامی ممالک باقاعدہ باضابطہ اجلاس کا انعقاد کر کے ایک ایکشن لائن کا اعلان کریں گے جو 2 ارب مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی ہوگی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ چند بے رنگ بی بو اور بے ذائقہ بیانات کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ 23 کروڑ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے کل بھی سویڈن سفارت خانے کے سامنے ایک عظیم شان مظاہرہ کیا۔ جناب امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان نے خود سویڈن سفارت خانے جا کر مسلمانوں کی جذبات اور مسلمانوں کے احساسات ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا، لیکن پورے ملک کے سطح پر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جمعہ 7 تاریخ کو ملک بھر میں اس عظیم سانحہ اور المناک واقعے کے خلاف احتجاج ہوگا، مظاہرے بھی ہوں گے۔ جمعے کے دن ہر مسجد سے جلوس بھی نکلیں گے، اور ہماری درخواست ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ان مظاہروں کی قیادت مساجد کے ائمہ خود کرے، مشائخ اعظام کرے، اور اس دن انشاءاللہ تعالی ہم آگے سے زیادہ تلاوت کا اہتمام بھی کریں گے۔ آج ہمارے باقی اسلامی دنیا اور عالمی اسلام کے مختلف ممالک سے رابطہ ہوا، انشاءاللہ تعالی 5 بر اعظموں میں 7 جولائی کو یوم مذمت ہم منا رہے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کینیا کے ساتھ، جنوبی افریقہ کے ساتھ، مراکش کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، اور بہت سارے اور ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں، اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ سویڈن میں قرآن کریم کے جلانے کے اس واقعے کے خلاف ہم مل کر جمعے کو احتجاج کریں گے۔ میں ایک بار پھر یہ وضاحت کروں کہ پوپ نے بھی ایک مذمتی بیان دی ہے، میں ان سے بھی یہی چاہوں گا کہ وہ مذمتی بیان سے آگے جا کر عملی اقدامات اور ایک اہم کردار ادا کرے، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، عیسائی دنیا کی امامت کر رہے ہیں، اور ان کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے عیسائی دنیا میں، لہذا اس نے اگر اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہے تو اس کی مذمت کی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک قائدانہ کردار بھی ادا کرے تاکہ انبیاء کی توہین کا یہ سلسلہ بند ہو جائے اور قرآن کریم کے جلانے کا بھی یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ محترم صاحب حضرات، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمران اور ممالک اپنے ہاں سے سویڈن کے سفیر کو بھی نکالے اور وہاں سے بھی اپنے سفیروں کو واپس بلا لے۔ ہم اپنے ملک کے حکمران وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس کر لے جب تک وہ معافی نہ مانگے اور یقین دہانی نہ کرے کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں سویڈن کی حکومت ان کو سزا دے گی اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات نہیں ہوں گے۔ میں تو عالم اسلام سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ سویڈن کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے کارخانے جب بند ہو جائیں گے اور عالمی اسلام ان کی چیزیں خریدنے سے انکار کریں گے تو خود وہاں کے عوام بھی اپنی حکومت پر پریشر ڈالیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے اور قرآن کریم مقدس کتاب ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، اور ان کی توہین کرنے کو یا قرآن کریم کو جلانے والے کو
ایک مذہبی دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے لیے سزا کا اعلان کیا جائے، اس لیے کہ تمام انبیاء مقدس ہے اور ہم نے سب پر ایمان لایا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں مغربی دنیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر چند لوگ ہیں جو پوری انسانیت کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک سازش میں ملوث ہے، تو پھر یہ ان کا فرض ہے کہ اس طرح مذہبی جنونی دہشت گردوں کے لیے اپنی طرف سے ویکسینیشن تیار کر لے، جس طرح کرونا وائرس کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ اس کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس طرح کے اقدامات سے دنیا کو ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمان عوام نے، امت مسلمہ نے اب تک صبر کا دامن پکڑا ہے، اور ہم صرف جلسی جلوس اور مظاہروں پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن اگر آگے جا کر کسی لمحے یہ پرامن احتجاج کسی اور رنگ میں تبدیل ہوا تو یقینی طور پر اس سے دنیا میں ایک اور جنگ چڑھ سکتی ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے UNO بھی اپنا کردار ادا کرے اور مسلمان حکمران اس میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ اس لمحے میں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، قرآن کریم کے ساتھ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لیں۔ اگر کوئی ایک رکوع تلاوت کرتا تھا تو 2 رکوع کرے، اور عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہمارے ساتھ امانت ہے، تو یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔ تو مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ اس کو الماریوں میں رکھنے کی بجائے اس کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلائیں، معیشت اس کے مطابق چلائیں، سیاست اس کے مطابق چلائیں، عدالت اس کے مطابق چلائیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان کا عملی یہی تقاضا ہے۔ اور اس طرح ہم اپیل کرتے ہیں اپنے تمام نوجوانوں سے کہ سویڈن کے اس واقعے کے بعد تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو ترجمہ نہیں پڑھا ہے، وہ اپنی بقیہ زندگی میں قرآن کریم کے ترجمہ سیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ایک آغاز کرے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ قبر میں روشنی ہے، یہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا میں امن کا ذریعہ ہے، اور ساری انسانیت کو ایک پرامن دنیا بنانے کے لیے قرآن کریم ہی ایک آخری پیغام ہے اللہ رب ذوالجلال کا۔ محترم صاحب حضرات، اس لیے انشاءاللہ تعالی 7 جولائی کو پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور ریلیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے نماز کے بعد ہر مسجد سے وہاں کی امام کی قیادت میں جلوس نکلے گا، اور یہ مظاہرے صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ 5 بر اعظموں میں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے رابطے کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے عالم اسلام کی آواز ایک ہو، ہم آہنگی ہو، اور ہم مغرب کو اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ یہ ایک لاوارث کتاب نہیں ہے، اللہ کے بعد مسلمان اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔